نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روحانی عملیات۔ آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے کاروبار میں ترقی کا وظیفہ۔ کاروبار میں ترقی کے حوالے سے ایک خاص عمل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چلا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اول سے لے کر کے آخر تک دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، آخر میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اسے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ کاروبار جو کروں کاروبار میں مجھے ترقی ملے، نفع ملے، کبھی اس کے اندر مجھے نقصان اور خسارہ نہ آئے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اور کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے پاس آمدن بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کے اندر روز بروز انسان کو ترقی نہیں ہوتی ہے جتنی ترقی انسان کاروبار کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اور بس اوقات انسان کو کاروبار کے اندر نقصان بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان سوچتا ہے کہ مجھے ترقی ملے، اور کاروبار ایسی چیز ہے دوستو جس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو آپ ایک بہت بڑے مالدار تھے، آپ کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر بھی ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جن کی تجارت، جن کی بیع شراء اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے ان کو نہیں روکتی تھی۔ تو دوستو ہر انسان کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو کاروبار میں ترقی کا ایک خاص وظیفہ ہے دوستو۔ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، چونکہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے 5 تسبیحات یا 7 تسبیحات یا کم سے کم 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر نیت کرنی ہے اس چیز کی، اس امر کی کہ اے اللہ میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے اندر دن بہ دن ترقی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نقصان آ بھی رہا ہوگا تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی تلافی بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ دوستو ایک چھوٹا سا کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے پہلے یا جمعہ کے بعد کسی غریب فقیر کو، کسی مستحق کو صدقہ دے دیں۔ جتنا آپ کے اندر وسعت ہے، 10 روپے کی ہے، 20 کی ہے، 50 کی ہے، اتنا صدقہ آپ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی اس صدقہ دینے سے بھی اللہ رب العالمین کی پاک ذات آپ کے کاروبار کو ہر طرح کی بندش سے بھی محفوظ فرمائے گی اور ہر طرح کے نقصان سے بھی محفوظ فرمائے گی۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔